السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن عفا بهذه من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال يبشر الناس امانه. وقال وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وعلم ان الله سميع عليم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حاضرین، آج کا جو دن ہے 17 رمضان المبارک. 17 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کا انتہائی اہم یادگار دن ہے. اللہ رب العالمین نے اس دن کو یوم الفرقان، چھانٹ دینے والا، الگ کر دینے والا، فیصلے والا دن فرمایا. اور اس کے بارے میں باقاعدہ جو ایک غزوہ اسلامی تاریخ کا پہلا غزوہ بدر ہوا، سورہ انفال میں اس کے تفصیلات کو اور اس کی بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. یہ غزوہ بدر جو اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا اور انسانی تاریخ کا سب سے عظیم الشان اور بے مثال معرکہ ہے. غزوہ بدر، اس کی فضیلت اور اہمیت کے لیے اگر صرف آدمی کلام الہی کی چند آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنے میں تو اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے ارشاد فرمایا کہ بدر کے جتنے شرکاء ہیں سب کے سب جنت ہیں. اللہ رب العالمین نے سب کی مغفرت فرما دی. اب ان کے کسی عمل پر کوئی عزت نہیں. حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے دریافت کیا کہ بدر کے جو شرکاء ہیں ان کا کیا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدر کے جو شرکاء ہیں ان کا مقام تمام صحابہ سے اہم اور افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ جو شرکاء فرشتے تھے بدر کے، اللہ کے نزدیک وہ انتہائی مقرب اور قابل، انتہائی مقرب اور عزت کا مقام حاصل کیا. بدر میں جو شریک تھے، بدر کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 جانصار موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اوپر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے لیے جب آپ نکلنے کا آپ نے ارادہ کیا تو چونکہ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جنگ کے موقع پر آپ بالکل خلاف توقع احکامات بیان کرتے تاکہ دشمن کو بے خبری میں جان لیا جائے. اور مکہ حدود حرم آپ یوں بھی خون خرابہ پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ کی تعلیمات میں ملے گا کہ میدان جنگ میں آپ نے ارشاد فرمایا دشمن اگر ہتھیار رکھتے ہوئے تو اسے نہ مارو، بوڑھوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، عورتوں کو نہ مارو، سایہ دار اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹو. آپ کے قتال سے انتہائی گریز. جنگ سے پہلے اسلام کی تعلیم پیش کی جائے گی. اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ آپ معاہدہ کر لو، جزیہ دو، تاکہ آپ کی بھی حفاظت کے ذمہ دار ہم رہیں گے. اس کے بعد بھی اگر آدمی نہ مانے
پھر آخری چارے کے طور پر جنگ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بڑی رازداری رکھی پورے معاملے میں. لیکن ایک صحابی حضرت حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ جو بدر کے شرکا میں سے تھے، انہوں نے خط لکھا مشرکین مکہ کو اور یہاں کی جو پوری تیاری تھی اور اس کے جو پورے حالات تھے اس کی اطلاع دی. ایک خاتون کو وہ خط دیا کہ مکہ پہنچا دیا جائے، آپ کا مقصد راز کو افشا کرنا نہیں بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ دیگر صحابہ کرام کے قبیلے کے خاندان کے افراد مکہ میں موجود تھے اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے وہ کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن آپ کا کوئی نہیں تھا، تو مکہ کے لوگوں کی ہمدردی کچھ مل جائے اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت ہو، یہ خیال آپ کے اوپر غالب تھا. آپ نے خط لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ رب العالمین نے بدر کے اپنے کو اطلاع دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک صحابی کو حکم دیا کہ مکہ میں کاخ پر ایک خاتون ملے گی، اس کے پاس ایک لیٹر ہے، اسے گرفتار کر. جب یہ لوگ پہنچے تو اس مقام پر وہ خاتون موجود تھی. ان سے جب کہا کہ تیرے پاس کوئی خط ہے تو اس نے انکار کیا. جب انہوں نے اصرار کیا تو بار بار انکار کرتے نہیں، تو کہا اس صادق و مصدوق نے ہم کو یہ خبر دی ہے جس کی زبان اقدس سے کوئی بات غلط نہیں ہے. سختی کا معاملہ کریں گے ہم اگر آپ کو آسانی سے خط نہیں دے دیں گے. تو اس نے اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکالا جس میں پوری تفصیلات لکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جب اس کو حاضر کیا گیا کیونکہ بہت بڑا معاملہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی حکم دیجیے، ان کے اندر نفاق آ چکا ہے، اس کو ختم کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حاتم ابن ابی بلتہ کو صفائی کا موقع دیا. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی میرے بارے میں کوئی فیصلہ جلدی میں نہ کیجیے. اللہ کے نبی مجھ کو نزاکت کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا معاملہ ہے. میرے سامنے تو صرف اپنے اہل خانہ کا معاملہ تھا، اس سے غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت حاتم ابن ابی بلتہ کے بارے میں یہ بدر کے شوکا، یہ اس میدان جنگ میں موجود تھے جن کے سارے شوکا کو اللہ نے جنت دکھایا، جنہوں نے سب کچھ اپنا داؤ پر لگایا. انسانی تاریخ کے سب سے عظیم معرکے میں لڑنے والے سپاہی تھے، اس لیے ان کو کچھ نہیں. ایسے اگر واقعات بدر کے شوکا کی صرف بیان کیے جائیں تو بدر کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. غزوہ بدر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا پس منظر ہلکا سا دیکھتے ہیں اس کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز مکہ میں کیا تو لوگوں نے آپ کی دعوت کی مخالفت کی اور جتنی قوت اور مسائل تھے ان کے پاس ہر کسی کا استعمال کیا کہ اللہ کے دین کو روکا جائے. ظلم، تشدد، بائیکاٹ، الزام فراشی، جسمانی اور ذہنی اذیت، قتل، ساری چیزیں کرنے کے باوجود جب توحید کی روشنی مسلسل پھیلتی رہی، دعوت کو روک نہیں سکے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اور اہل ایمان کے لیے انتہائی مشکل مرحلہ عقیدے کی اور دین کی حفاظت اور اللہ کی عبادت، انتہائی مشکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام تک اہل ایمان دار ارقم حضرت ارقم بن ارقم کے ایک مکان میں چھپ کر کے عبادت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دیا، حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، وہاں بھی پہنچے اور سما نجاشی کی صحت سازی کرنے کی کوشش کی کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو، لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اس انداز میں اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو سما نجاشی کے سامنے پیش کیا کہ اس نے کہا کہ مجھ کو اللہ نے جب حکومت لوٹائی تو کوئی رشوت نہیں، تمہارے تمام تحائف لوٹائے جاتے ہیں اور سن لو یہ میری سلطنت میں رہیں گے اور ان سے اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کا زبردست بدلہ لیا جائے گا. یہ امن و امان سے. اس کے بعد دوسری ہجرت کا حکم مدینہ ہوا کہ اب اپنے دین کی حفاظت کی جائے، شہر کو، کاروبار کو، تجارت کو، رشتے ناتوں کو چھوڑ دیا جائے. صحابہ کرام کیسی اذیت دور سے گزرے مکی زندگی میں اگر ایک واقعے کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھونے دی جاتی، حضرت سنیرہ نازیہ ام عبید سے لونڈیا کی اتنا تشدد کیا جاتا، کھال میں لپیٹ کر کے دھوپ میں رکھ دیا جاتا، پانی میں ڈبکیاں دی جاتی، حضرت سمیہ کو شہید کیا دیا گیا. پورے خرانے کو آپ کے
ظلم کیا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کے سردار تشدد کر رہے ہیں، پورا گھرانہ گلا۔ اللہ کے نبی گزرتے ہوئے کہتے ہیں صبر یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ 3 سال شیب ابی طالب نے بائیکاٹ، نماز کی حالت میں آپ کے سر پر ووٹ ڈال دی جا رہی ہے، کبھی آپ کی گردن میں چادر ڈال کر ابا بن ابی معیط نے اس طرح گھمائی کہ آنکھیں ابل پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روکا تو اتنا مارا کہ جہاں سے بال آپ کا بڑھتے ہوئے ہاتھ میں آ جاتا تھا آواز بند ہو گئی۔ قبیلے کے لوگوں نے سمجھا بچت تو لبوں کے بیمار ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا اعلان کیا، اتنا مارا مشرکین مکہ نے تو کسی نے آ کر روکا کہ یہ کون ہے جانتے ہو؟ یہ ابو ذر غفاری ہے، تمہارے قافلے اسی قبیلہ غفار جو ہے اسی راستے سے گزرتے ہیں، اپنے قافلوں کی حفاظت کا خیال ہے تو لوگوں کا ہاتھ روکا۔ دوسرے روز بھی آپ کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ غلاموں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی اور دیگر کئی لوگوں کو خرید کر کے اللہ کے دین کے لیے ظلم اور تشدد جو ان کے آقا کرتے تھے اس سے بچانے کے لیے آزاد کیا۔ ایسے حالات اللہ نے حکم دیا کہ ہجرت کریں، مدینہ کی طرف دوسری ہجرت کا حکم ہوا۔ مدینہ جب صحابہ اکرام گئے تو تب بھی راستے میں کسی کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابی تھے، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ابو جہل کا رشتہ بھی تھا، ان کو جب لے کر کے آئے تو خوب تشدد کیا گیا ان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کس طرح مشکل حالات میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ اس کے بعد مختلف قبائل کا جو طریقہ کار تھا، حضرت خباب کو جو شہید کیا گیا، وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو جب شہید کیا گیا اور جب لایا گیا میدان میں تو نیزے سے آپ کو ٹوچتے تھے، کیسا سیدنا مرحلہ رہا ہوا ہے۔ اور اس میں ایک شخص کہتا ہے کہ اگر تمہاری جگہ اللہ کے نبی ہوتے، آپ نے ارشاد فرمایا میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے پیروں میں قدموں میں کانٹا چبھے اور میں محفوظ رہوں، اپنے گھر میں رہوں، بلکہ میری جان چلی جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی اور اس کے بعد خود سے خوشی جان شہادت پہنچ گئی۔ مدینہ جب اللہ کے نبی گئے تو وہاں بھی مشرکین مکہ نے آپ کو امن سے نہیں رہنے دیا، اور مکہ میں جو مسلمان تھے ان لوگوں کی زندگی انتہائی تنگ تھی۔ وہاں پر مشرکین مکہ نے یہود سے، منافقین سے ساز باز کی اور مسلسل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوششیں کرتے تھے۔ گھر بار سب کچھ چھوڑ دینے، وطن چھوڑ دینے، رشتہ چھوڑ دینے، سب قربان کرنے کے بعد بھی یہ صورتیں ہیں۔ یہ ماحول تھا، یہ حالات تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اتنا پیغام تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، برائی اور گناہ کے کاموں سے رک جاؤ۔ ہر وہ چیز پیش کرتے تھے جو خیر کی تھی، اور اگر اس کو سمجھنا ہے تو اسما نجاشی کے دربار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جعفر طیار کی اس تقریر کو دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مردار کھاتے تھے، ہم ظلم کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، ہم لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ہم شرکوں میں ڈوبے ہوئے تھے، گناہ میں آلودہ تھے، شراب نوشی تمام چیزیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ہمارے درمیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے اور آپ نے ان تمام چیزوں سے ہم کو روکا جو آپ کی تعلیمات تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے اوپر جب تشدد ظلم کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں لوگوں صرف اس لیے تم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو کہ یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، بس اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جو ہوا۔ مدینہ میں جب آپ ہجرت کر کے پہنچے تو میں وقت کافی ہو جائے گا اس لیے غزوہ بدر اس طرح رہنا ہوگا۔ ایک قافلہ جو مشرکین مکہ کا سارے مکہ کے لوگوں کا مال لے کر کے نکلا تھا تجارت کی غرض سے، اور اس قافلے میں کتنا مال تھا اس کا اندازہ لگائیے 262 کلو سونا، اتنی مالیت کا مال تھا اس قافلے میں۔ اور اس قافلے کے جو لشکر کے جو امیر تھے، جو سردار، وہ ابو سفیان، اور اس کے ساتھ 40 آدمی تھے جو اس پورے مال کی حفاظت کے لیے مامور تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ ملک شام سے لوٹ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ایک قافلہ ہے مشرکین مکہ کا جو ملک شام سے لوٹ رہا ہے، اور اگر ان کی معیشت توڑ دی جائے، حکمت عملی پر بھی آپ نے تدبر کریں، غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے صحیح ترین قائد تھے، اگر معیشت توڑ دی جائے بس
معاملہ ان لوگوں کا کم سے کم یہ ظلم و تشدد رک جائے گا. معیشت اگر ان کی کمزور پڑے گی، اس لیے اس قافلے کو ہم کو روکنا ہے. اس کے لیے نکلے. اور 1400 سال پہلے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اقدام کے سلسلے میں آپ نے فیصلہ کیا تھا. ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ معاملہ ہے. ڈینمارک کے اخبار میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ پوسٹر نامی اخبار میں کھاتے چھاپے تو وہاں کا وزیر اعظم انتہائی تطراق سے کہتا ہے ہم اظہار رائے کی آزادی پر قدغن نہیں لگا سکتے، اس پر کوئی سودا نہیں کریں گے. لیکن جب وہاں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا گیا تو لہجہ بدل گیا. سفیر دوڑنے لگے معیشت پر جیسے ہی ضرب پڑی. جب آدمی کے ہاتھ میں اقدام کی قوت نہ ہو تو کس جگہ مارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے تناظر میں ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکین کے آپ کے مخالفین کے جوڑوں پر مارو. جوڑوں پر مارنے کا مطلب اگر ہاتھ کے جوڑ پر مارا جائے تو پورا ہاتھ فیل ہو جاتا ہے. ایک شدت کو توڑ دیا جائے، یہ حکمت عملی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ ظلم اور تشدد کو روکنا، اللہ کی توحید کو، خیر اور نیکی کو روکنے کے لیے ان کی معیشت پر اگر ضرب لگا دی جائے تو یہ خیر اور نیکی اور اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کو جو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں کچھ کمی آ جائے گی. معاشی اعتبار سے ہمارے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. میدان جب ہو، مقابلہ ہرائی کا مرحلہ جب ہو تو بہت ساری چیزیں آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، معاشی ہاتھ پر ہوتی ہے. ہم اس مرحلے میں کیا ایسا دشمن جو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ اقدام کرتا رہتا ہے، اسے معاشی اعتبار سے کمزور ہونا چاہیے تاکہ اس کی دشمنی اور خیر اور اچھائی کے راستے کی رکاوٹوں والے اقدامات ختم ہو، کم ہو. کیونکہ مادہ پرستی اور دنیا پرستی بھری ہوتی ہے. بالکل دنیا پرست انسان کے ساتھ، انسان کے لیے اس کے مال پر جیسے ضرب پڑتی ہے، اس کے مفاد پر وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے. آج دیکھیے کورونا کی مہاماری میں ہم دیکھ رہے ہیں مفاد کتنا عزیز ہے، اپنی جانیں کتنی عزیز ہے لوگوں کی. باپ بیٹے کی لاش دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے. بیٹا باپ کی لاش کو چھوڑ کر کے چلا جا رہا ہے کہ سارے اقدامات تم کر لو، میں لاش بھی دیکھنے کے لیے نہیں آؤں گا. یہ مفاد پرستی ہے. یہ تو یہ جو اہم چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، صحابہ کرام سے کہا چلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اس قافلے کو روکنے کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو آپ کے ساتھ انصار اور مہاجرین دونوں تھے، مگر مہاجرین کی تعداد کم تھی، انصار کی زیادہ تھی. حالانکہ جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو یہ معاہدہ انصار سے آپ کا ہوا تھا کہ مدینہ کے اندر آپ کی حفاظت کے وہ ذمہ دار ہے، شامل ہیں. لیکن جب آپ نکلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا ارادہ تھا قافلے کا، لیکن ہمارا ارادہ، ہماری مشیت اللہ رب العالمین کی یہ تھی کہ لشکر سے ٹکراؤ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلے کے لیے نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کی کس راستے سے گزر رہا ہے اور قافلے کو کہاں پر روکنا ہے اس کی پوری تیاری. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر، جیسے ایک بوڑھا ملا ہے مقام پر، جب وہاں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا، نابینا تھا لیکن بہت صحیح آدمی تھا. اس سے جب پوچھا تو کہا میں کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک تم نہ بتاؤ گے کہ تم لوگ کون ہو. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہم بتائیں گے مگر تمہارے بتانے کے بعد. تو کہا قافلے کی کچھ خبر ہے؟ کہا ہاں. مجھ کو بتانے والے نے اگر جو باتیں بتائی ہے وہ سچی ہے تو قافلہ ابو سفیان کا ابھی فلاں مقام پر ہے. تو کہا اچھا مدینہ کا جو لشکر نکلا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بارے میں تم کو کیا خبر ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھ کو بتانے والے نے اگر صحیح بتایا ہے تو فلاں مقام پر وہ لشکر ابھی موجود ہے. ایک سے دو مقام بتایا جہاں صحابہ کرام پڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد وہ پوچھتا ہے اب تم بتاؤ کون؟ بولے ہم لوگ پانی سے ہیں. تو جب وہ کہتا ہے بولے پانی، کس پانی سے؟ عراق کے پانی سے، شام کے پانی سے. وہ بوڑھا چک کرتا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آگے بھیج رہے ہیں. اس طرح ابو سفیان کا خبر رکھے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کے صحیح ترین انسان ہیں، صحابہ کرام اگر صحیح ترین انسان ہیں، تو مشرکین مکہ کی بھی ذہانت کچھ کم نہیں تھی، کیونکہ یہی لوگ ایمان لائے تھے.
تو آپ کا مقابلہ اس وقت کے شہید ترین لوگوں سے تھا، معمولی لوگوں سے نہیں تھا۔ اور جس نبی کو ہم نے اسوہ اور نمونہ مانا ہے، ذہانت کی اعلیٰ سطح کے لوگوں سے انہوں نے باقاعدہ مقابلہ کیا اور ایسی حکمت اختیار کی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کامیاب کیا۔ ابو سفیان کی طرح شہید تھا، مشرکین مکہ کے سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، ان کی بیٹی حبیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ان کو بھی خبر لگی تھی کہ قافلے کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی نکل چکے، حالانکہ آپ کا ارادہ قافلے ہی کو روکنے کا ترجمہ کرنے تھا، اس لیے کہ 2 گھوڑے صرف تھے اور اونٹ جو تھے 70-72 جو بھی، ایک اونٹ پر 3 آدمی سوار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ پاری پاری سوار ہوتے ہیں۔ ابو سفیان کو جب اس کی خبر لگی تو اس نے قافلے کا راستہ تبدیل کیا اور فوراً ایک سوار کو مکہ بھیجا کہ لوگوں اپنا مال بچاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ قافلے کے لیے نکل چکے ہیں۔ آپ کے دستور کے مطابق ابو سفیان کی جو نمائندہ تھا اس نے اونٹ کی ناک چپڑی، کچاوا الٹا اور دامن پھاڑا، اس کا مطلب بہت بڑے حادثے کی خبر ہے، اور چیخ کر کہا لوگوں قافلہ تمہارا قافلہ۔ مشرکین مکہ سب جمع ہو گیا، کہا یہ کوئی چھوٹا موٹا علا بن حضرمی کا معاملہ ہے جو چھوٹا موٹا قافلہ ہے، سمجھ میں آ جائے گا کہ ان سے مقابلہ ہے، ہاتھ میں تھوڑے تلوار نکالے اور ایک بڑا لشکر جنرال جمع کیا قافلے کی حفاظت میں۔ ادھر ابو سفیان کچھ ذرا سا آگے نکل کر کے قافلے سے ایک مقام پر یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اور آپ کے آدمی اس طرح قافلے کے ایک سلسلے میں سرگرم ہوئے۔ جب ابو سفیان ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی انہونی چیز تم نے دیکھی، کوئی انہونا واقعہ؟ کہا ہاں، ابھی یہاں پر 2 لوگوں نے ایسی کوئی نئی چیز تو نہیں دیکھی، لیکن یہاں پر 2 لوگوں نے اونٹ کو بٹھایا، مشکیزے میں پانی بھرا اور یہاں سے روانہ ہوئے۔ ابو سفیان نے جیسے یہ سنا گھوڑے سے فوراً اترا اور اترنے کے بعد انہوں نے اونٹ کی جو مینگنی ہے، جو پاخانہ ہوتا ہے، اس کو لکڑی سے توڑا اور جھٹکے سے کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں فوراً سوار ہو جاؤ، یہ تو مدینہ کے اونٹ ہیں۔ ذرا سا اندازہ لگائیے ذہانت کا کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر سوار کا پتہ میں بتا دینے والی قوم سے سابقہ تھا، اسے وہ سوچ نہیں تھا۔ ہم لوگ تو ان لوگوں سے سابقے پر سوچنے لگتے ہیں جو دماغی اعتبار سے بونے ہیں۔ اس رہبر عالم، اس سعید ترین انسان قائد اعظم کا اسوہ فوراً کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے یہ مدینہ کے اونٹ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ کے لوگ اپنے اونٹ کے چارے کے طور پر وہ کھجور کی گٹھلی کو کوٹ کر کھلایا کرتے، تو میگنی میں وہ گٹھلی نظر آئی، اور حقیقت میں وہ مدینہ کے اونٹ تھے، صحابہ اکرام تھے جو قافلے کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے نکلے۔ فوراً اس نے راستہ تبدیل کیا، لمبا ساحلی راستہ اختیار کیا، اور جب اس کو لگا کہ میرا قافلہ محفوظ ہو گیا ہے تو اس نے مکہ خبر بھیجی کہ اب کوئی مسئلہ نہیں، قافلہ محفوظ ہو گیا، پورا کے پورا تجارتی قافلہ جو محفوظ ہے، ہمارا مال محفوظ ہے، ہم تک لوٹ جائیں گے۔ ادھر مکہ سے لشکر نکل چکا تھا، لشکر جب نکلا تو راستے میں یہ خبر آئی تو کہا ہمارا مسئلہ حل ہو چکا ہے، قافلہ جب محفوظ ہے تو لوٹنا چاہیے۔ ابو جہل نے کہا نہیں، ہم تو بدر کے میدان میں جائیں گے، 3 روز وہاں رہیں گے، اونٹوں کو کاٹا جائے گا اور اونٹ کو کاٹ کر کے کھائیں گے، اور لونڈیاں ہمارے لیے رقص کریں گی اور محفلیں سجائیں گے تاکہ پورے عرب کے علاقے میں ہمارا دبدبہ قائم ہو جائے۔ حالانکہ جب نکلے تھے تو اس وقت ایک معاملہ یہ ہوا تھا کہ بنو کنانہ سے قریش کا معاملہ تھوڑا سا تناؤ کا تھا، تو ان لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ ہمارے پیچھے بنو کنانہ حملہ نہ کرنے میں، لیکن یہ خوف جیسے ہی آیا تو ابلیس جو ہے شیخ نجدی کی شکل میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ بنو کنانہ کی طرف سے آپ لوگ بالکل وہ کچھ ایسی حرکت نہیں کریں گے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ساتھ تھا مجھے کہ مکہ کا لشکر، کئی لوگوں نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی کہ اب ٹکراؤ کی نوبت آئے، لیکن بہرحال ابو جہل اڑا رہا اور مختلف سرداروں کے ذمے یہ
چیز تھی کہ وہ کمر رسد پہنچائے. یہ لوگ جب بدر کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر عمر بن صاحب نے آ کر کے عتبہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صحابی رسول ہیں ان کے باپ سے کہا کہ اس پورے اس میں آپ انتہائی شہید اور انتہائی دور اندیش آدمی ہیں. آپ ایک قدم ایسا اٹھائیے کہ آپ تاریخ میں یادگار ہو جائیں, جگہ آپ ڈال سکتے ہیں. علامہ بن حضرمی کا معاملہ ہے, ان لوگوں کی دیت کا ذمہ داری آپ نے لیجیے, بس معاملہ بن جائے گا. انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, بالکل. اب جب یہ معاملہ کہا ٹھیک ہے تم جا کر کے اس سے بات کرو, کیونکہ بات بگاڑنے میں حنیظلہ حنظلیہ کا لڑکا جو پوت ہے, ابو جہل حنظلیہ کا لڑکا تھا, اس کی ماں کا نام حنظلیہ تھا, اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے, اس سے جا کر بات کرو. جب یہ جا کر کے ان سے کہے کہ ابو جہل سے جا کر کے جب انہوں نے کہا کہ دیکھو معاملہ ایسا ہے کہ جو پیچھے واقعہ ہوا ہے ابن حضرمی کا, تو وہاں اس کے معاملے میں ذمہ داری عتبہ لے رہے ہیں اور قافلہ بھی محفوظ ہو گیا, جنگ کی کوئی وجہ نہیں رہی, اور اگر جنگ ہوگی تو عتبہ سے ہماری بات ہوئی. عتبہ نے بھائی معقول بات کہی کہ کس سے لڑیں گے آپ, اپنے لوگوں سے لڑیں گے, جن کو آپ ماریں گے وہ ہمارے اپنے ہوں گے, ہمارے جو مریں گے تو ایسے لوگ مریں گے کہ اس کے بعد ایسے لوگ سردار بنیں گے جن کی سرداری آپ کو گوارا نہیں ہوگی, تو فائدہ کیا. اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دیا, عرب والوں نے اگر ان کو مار دیا اکٹھا ہو کر تو تمہارا کام ہو گیا, اور اگر اسی حال میں چھوڑ دیے تو ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی. بڑی معقول باتیں کی. لیکن جب ابو جہل نے دیکھا کہ معاملہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے اور جنگ نہیں ہو سکتی, ہو سکتا ہے ٹکراؤ نہ ہو, تو اس نے کیا کیا, عتبہ کا سینہ سوج گیا ہے, اصل میں اس کا بھی بیٹا سامنے لشکر میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, عتبہ کے لڑکے تھے اور قدیم الاسلام تھے, بالکل ابتدا میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو کہا اس کی وجہ سے عتبہ نے جب یہ جملہ سنا تو کہا اس کا سینہ سوجا ہے, اور ایک سخت جملہ تھا کہ یا تو پشت پر خوشبو لگانے والا یہ جملہ کہا, یا اس سے بات نکالنے والے سے کہنا, جا کر کے سمجھ میں آ جائے گا میدان جنگ میں کس کا سینہ سوجا ہوا ہے. اور اس کے بعد اس نے یہ کیا, اس طرح یہ معاملہ چل رہا ہے کہ اعلیٰ حضرمی کے لڑکے کو کہا کہ تو جا کر کے لوگوں کے درمیان چیز, ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ادھر معاملہ, اور پورا معاملہ بالکل کرم ہو گیا کہ اچھا ہوتا ہے. ادھر کیا معاملہ ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر کے نکلے اپنے لشکر کو, تو جب بدر کے مقام پر پہنچے تو چونکہ آپ کی جنگ کی تیاری سے نہیں آئے تھے, آپ کا مقصد بھی جنگ نہیں تھا, اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ جو ساتھ تھے ان لوگوں کو جمع کیا, شورا بلائی اور کہا کیا کیا جائے, اب تقاؤ کی نوبت. مہاجرین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو اللہ رب العالمین کی مشیت ہے آپ پرواہ نہ کیجیے, ہم اپنی جانوں سے اپنی تمام چیزوں سے آپ کی حفاظت کریں گے اور اصلاح کریں گے. لیکن آپ نے پھر مشورہ کر دیا, تو انصار میں سے ساتھ معاذ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی شاید آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں. کہا ہاں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. کہا اللہ کے نبی آپ جو فیصلہ چاہیں کیجیے, ہم موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے انت ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, کہ موسیٰ اس کا رب جا کر کے لڑے اور جب فتح ہو جائے تو آئے. اے اللہ کے نبی آپ اگر ہمیں لے کر کے سمندر میں گھوڑے اتارنے کے لیے کہیں تو ایک آدمی ہمارا پیچھے نہیں لڑے گا, پہلے ہمت تک کیا کر لے کر چلے تو لڑتے بھرتے جائیں گے. اے اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے ہم جانے قربان کریں گے, اور میدان جنگ میں ہو سکتا ہے ہمارے وہ جوہر آپ کو دکھ جائے جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے میں, اور اے اللہ کے رسول ہمارے جو ساتھی ہیں جو نہیں آئے وہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارا ہے. اے اللہ کے نبی ہم جنگ کے بیٹے ہیں, جمع مردی جرأت و شجاعت ہماری گھٹنے میں ہے, ہم پلٹنے والے لوگ نہیں ہیں. اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے جان دیں گے. حضرت سعد بن معاذ کے جملے اللہ کے نبی کا چہرہ روشن ہو گیا. اس کے بعد آپ ایک جگہ جا کر کے بدر میں پڑاؤ ڈالے. جب آپ نے پڑاؤ ڈالا تو ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہاں پر جو آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے یہ اللہ نے وحی کی ہے
کیا آپ کی حکمت عملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یعنی میں اپنے طور پر جس کو مناسب سمجھا اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے جتنے چھوٹے چھوٹے تالاب ہیں یہ سب ہم کچھ بند کر دیں گے اور کچھ اپنے لیے رکھیں گے اور بالکل قریب کی جگہ پر آپ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ حکمت عملی پسند ہے، کیونکہ مشرکین مکہ جب آئیں گے ہمارے پاس تو ان کو پانی کی سب سے پہلے تکلیف ہوگی، اور جنگ میں بالکل ویسٹ چاہیے جنگ کرنے کے لیے۔ جب یہ معاملہ یہ مشورہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کو اس مقام پر کیا جہاں پر صحابہ کا مشورہ ہے، یہ اونچی جگہ ہے، ریتیلا مقام تھا۔ مشرکین مکہ نے جہاں پڑاؤ کیا وہ نیچے کی جگہ تھی۔ صحابہ کرام نے چھوٹے چھوٹے جتنے چشمے تھے سب کو پاڑ دیا اور بڑا چشمہ باقی رکھا پانی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم لوگ آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیتے ہیں اور ایک تیز ضرور سواری کا انتظام وہیں پر رکھتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ وہاں پر رکھیں اور وہاں سے قیادت اور کمان کیجیے اور وہاں سے ہماری رہبری اور رہنمائی کیجیے میدان میں۔ اے اللہ کے نبی اگر معاملہ الٹ ہوا کچھ مشکل حالات رہے تو آپ فوراً سوار ہو کر کے مدینہ چلے جانا، ہم نے اپنے پیچھے ایسے لوگوں کو چھوڑا ہے جو جانثاری میں آپ کی حفاظت میں اور دین کے لیے قربانی میں ہم سے بہتر ہے، وہ ہمارے بھائی وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مرنا، لیکن آپ محفوظ ہیں، آپ چلے جائیں۔ اور اگر ایسا کچھ معاملہ ہو کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے تو اللہ کا کرم، کیسا مزاج کا صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے وہ چھپر بنائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے صحابہ اکرام کو لگایا کہ مشرکین مکہ کا بھی قافلہ قریب آ چکا ہے تو خبر لا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی حضرت عاصم یہ لوگ گئے مشرکین مکہ کے لشکر کے 2 غلاموں کو پکڑ کر لے آئے۔ جب ان دونوں غلاموں کو لائے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے اور اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، مسلسل رب العالمین الہ العالمین تو حالات کو جانتا ہے رب العالمین، ساری قوتوں کا مالک تو ہے رب العالمین، تو مدد فرما رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مشہور جب ان کو پکڑ کر کے لائے گئے تو صحابہ کرام نے ان سے پوچھا تمہارا تعلق لشکر سے ہے یا قافلے سے، کیونکہ قافلے کی طرفوں میں صحابہ نکلے تو جب وہ کہتے تھے لشکر سے تو ان کو مارتے، جب انہوں نے دیکھا کہ مار پڑ رہی ہے تو کہا ہمارا تعلق قافلے سے، تو رک گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا جب وہ لوگ سچ کہتے تھے تو تم ان لوگوں کو مارتے تھے اور جب انہوں نے غلط کہا کہ ہمارا تعلق قافلے سے ہے چھوڑ دیا تم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا اچھا یہ بتائیے تعداد کتنی ہے مشرکین مکہ کی، لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دہشت گردی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کو ہوے کے طور پر بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جنگ کا دور ختم ہو چکا تو اب مختلف چیزوں میں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہوتی ہیں یا سرمایہ دار مختلف چیزوں کو بنا کر کے اس کا ہوا کھڑا کر کے پھر اس قسم کی چیزیں بنا کر کے مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں دیکھیے آپ سیکورٹی کے حالات 10 سالوں میں جتنے بھی کیا کسی چیز کے، آپ ایک چھوٹا سا گھر بھی ہے تو وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، دواخانہ ہے تو کیمرہ لگا ہوا ہے، ہر جگہ لکھا ہے آپ کیمرے کی یہاں آ چکے ہیں۔ کل تک یہ نہیں تھی، یہ سب چیزیں نہیں تھی، سب سے زیادہ کام ہوا ہے۔ خیر ہو سکتا ہے ایک لمبی بحث ہو جائے گی، اور بھی بہت ساری سیکورٹی کی چیزیں ہیں، بہت ساری سیکورٹی چیزیں، موبائل کے ذریعے جو سیکورٹی حاصل کی جاتی ہے اس کے ذریعے کون کون رینج میں ہے، کس مقام پر ہے، ابھی بتاؤ تمہارا پوائنٹ کہاں پر ہے، ایگزیکٹ معلوم پڑتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو نہیں، ایک آدمی اگر کسی بھی مقام پر ہے تو کہاں پر ہے جس سے رابطے میں اس کو بتا سکتا ہے اور اس کی حفاظت کا سامان وہیں پر ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں بنائی گئی ہیں، اس کی رہبری اور رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں ایک چیز یہ کی لیجیے کہ اگر کسی کے دماغ سے راز نکالنا ہے بہت مشکل کام ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مار کوڑ تشدد۔ تو کبھی کبھی کوئی آدمی اتنا سخت جان ہوتا ہے کہ آپ اس کی جان لے لیں گے لیکن وہ راز نہیں چھپائے گا، راز نہیں نکالتا ہے۔ تو اس کے لیے ماہرین نے باقاعدہ دماغ پر جو برین کے ماہرین ہیں ان لوگوں نے ریسرچ کر کے کہا کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے آپ کے سوال کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے
کرنے والا اس کو راز نہ سمجھے. کیوں کہ جب کسی چیز کو آدمی راز رکھنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دماغ کا ایک خاص مقام ہے, وہاں اس جگہ پر لے جا کر اس کو رکھتا ہے اور اس کے اطراف میں سوالات کے لیئر کھڑی کرتا ہے, دیوار. اب اس سلسلے کا کوئی بھی سوال جب آئے گا تو وہ کہے گا نا. جیسے آپ کل دوپہر میں 2 بجے کہاں تھے آپ کو کسی کو نہیں بتانا ہے, تو آپ سے کوئی بڑی خوبصورتی میں پوچھے گا ظہر کی نماز پڑھ کر یہ کہاں نکل گیا تھا, ارے وہ ذرا سا آپ 100 جوابات تیار کر رکھیں مگر وہ جواب نہیں دیں گے کہ کہاں پر تھا. 100 جوابات لیئر سے ٹکرا رہے. تو سب سے صحیح آدمی کون ہوتا ہے جانتے ہو؟ اس راز کو حفاظت کرنے والی جو لیئر ہے اس لیئر کو توڑ کر کے اندر چلا جائے. یعنی سامنے والے کو لگے کہ اس سوال کا جواب راز سے ہے ہی, جب کیا لگے گا تو جواب پھٹ سے دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ کیا. 1400 سال پہلے آج ماہرین یہاں پہنچے. اللہ کے نبی نے جب ان سے پوچھا کتنی تعداد ہے, کہا نہیں معلوم, بہت مار کوڑ تو کر چکے تھے لوگ. کہا چلو چھوڑ دو. اچھا یہ بتاؤ اونٹ روزانہ کتنا کرتا ہے؟ اب کہاں لشکر کی تعداد, کہاں اونٹ. انہوں نے سوچا اس کا کیا تعلق, کہا کسی دن کا کسی دن کا. اللہ کے نبی نے کہا ان کو چھوڑ دو. 1 اونٹ 10 آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے. اب 10 اونٹ اگر روز کرتا ہے تو 1000 ہے. ان کو سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ راز نکل گیا ہمارے ہاتھ سے. اونٹ کی تعداد پوچھ رہی ہیں اور لشکر کے خوراک پوری معلوم ہو گئی, راز نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو بعض مرتبہ طاقت نہیں لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے, ذہانت کا استعمال کیا جاتا ہے, باتیں مان لی جاتی ہے. ہر جگہ ہر چیز کا استعمال نہیں. بتاؤ آپ پڑھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کیا کیا. اب اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں دعا جب مانگ رہے ہیں تو دعا کے الفاظ دیکھیے اور صحابہ کرام سن رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ ہے میری کل جمع پوچھی, اگر یہ ختم ہو گئی تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا رب العالمین. اے اللہ مدد فرما رب العالمین. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہوئے, جا کر آپ کے کاندھے سے گری اٹھا کر رکھا اور کہا اے اللہ کے نبی بچ کیجیے, اے اللہ کے نبی بچ کیجیے. یہ صحابہ کو احساس دلایا تھا اللہ کے نبی نے کہ قیامت تک کے اللہ کے دین, توحید اور حق کی ذمہ داری ان کاندھوں پر ہے. اب یہ سر کٹ جائے لیکن پشت نہیں دکھنا چاہیے. صحابہ اکرام نے وہ جذبہ بیدار کیا اللہ کے نبی نے, کتنی بڑی ذمہ داری کے امین ہیں آپ لوگ. اور صحابہ اکرام نے اس کو سمجھا, جذبہ بیدار. کس مقام پر آپ کھڑے ہیں بالکل پورا احساس صحابہ اکرام کو ہو گیا. کہتے ہیں اللہ کے رسول بس رک جائے کہ اللہ کے نبی ہم سب کچھ قربان کر دیں گے, اللہ کے نبی سب چیز سے اللہ کے نبی دین کی حفاظت کریں گے. میدان جنگ اللہ رب العالمین نے رب العالمین کے جناب میں اللہ کے وہ بندے جو اپنا سب کچھ قربان کرنے گئے. یہ الفاظ نہیں تھے حضرت صاحب کے پاس کے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, دیگر سے بات صحابہ کے جملے نہیں تھے, وہ ان کا حقیقی جذبہ تھا. اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کو, ان جذبوں کو دیکھا, اللہ کے نبی نے مدد کے لیے پکارا. یہ بھی دعا کا ایک اصول ہے. ساری توانائی اور کوشش کرنے کے بعد اللہ پر توکل. اللہ کے نبی نے کہا اونٹ کو پہلے پھوٹے سے باندھ دو پھر اللہ پر توکل کرو. آج ہمارے یہاں کو مشکل ترین حالات ہے. اللہ کے نبی نے بتایا ہے مشکل حالات میں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے, کیا کرنا ہے. دعوت کا کام کرنا ہے, برائی سے بچانا ہے, دین پر چل جانا ہے, اللہ کی رضا اور خوشنودی والے عمل کرنا ہے. یہ سب اللہ کی مدد کے آنے کے ذرائع ہیں. ہم نے کسی ذریعے کو استعمال نہیں کیا اور کہنے یا اللہ مدد فرما. اللہ کے نبی نے کہا پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ مصیبتیں ہر طرف سے ٹوٹیں گی اور بالکل بے کسی کا معاملہ رہے گا. اپنے آپ کو بے کس پر پہنچ سکتے ہو. آج کی حالت دیکھیے, بین الاقوامی سطح پر دیکھیے, بین الاقوامی سطح پر کیسے حالات ہیں. جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. مسلمانوں کی وہی تصویر پیش کی جاتی ہے جو ایسی ہے جس کو پڑھ کر دیکھ کر ایک آدمی اسلام سے دور ہو جائے. اور اس میں بہت بڑا کارنامہ تو ہمارے اپنے بھی کرتے ہیں. ایک ملک ہے دنیا کا جہاں پر ساری چیزیں محفوظ ہیں, جان محفوظ, مال محفوظ, عزت محفوظ, اسلام بطور قانون نافذ ہے. اگر کوئی قوم اس کے خلاف سب سے زیادہ بولتی ہے تو مسلمان سب سے زیادہ, کیونکہ ہم
سمپل کے طور پر پیش ہی نہیں کر سکتے کہ یہ دیکھو اسلام نافذ کرنے کے بعد ایسا پرامن سماج اور معاشرہ بنتا ہے کہ سونے کی دکانوں پر کپڑا پھینک کر کے آدمی نماز کے لیے چلا جائے اور محفوظ رہتا ہے. کیوں؟ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کہ ان کی زبان ہے، زبانیں ان کی ہے، الفاظ کسی اور کے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں رہا. ابھی اگر کوئی دنیا پرست حکمران ترکی کا، ایران کا ایک بیان دیتے ہوئے تو دیکھیے جہاں پر کعبہ خانوں کے ٹیکسس، جہاں حجاجی مہاجرین سب ہے، جہاں جانے محفوظ، متا کو جہاں قانونی درجہ، جہاں سنیوں کی مساجد اور ان کے قتل عام کا معاملہ بالکل عام، لیکن کبھی ان کا ایک بیان آ جائے یہ ہماری ناکامیاں جو ہے وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی نفسیات کی جنگ. کہ کون کس چیز سے امت مسلمہ کو فائدہ ہے اور کس چیز سے نقصان، وہ خبریں مسلمانوں میں عام کرنا جو مسلمانوں میں پست حوصلگی، پست ہمتی لے کر کے آئے. یہ پورا ایک پیٹرن چل رہا ہے، نفسیاتی جنگ چل رہی ہے، اور افسوس ہمارے نوجوان اس کو سمجھتے نہیں. آج کے حالات میں مسلمان جس جوامردی اور جس جرأت اور جس ہمت کے ساتھ اتنی بڑی بیماری کے مقابلے میں کھڑے ہیں، نہ رشتوں کو قربان کیا، نہ خوف کو اپنے اوپر آنے دیا. کم بڑی بات ہے، کبھی سنا آپ نے کچھ اس پر؟ لیکن ابھی مسلم معاشرے میں چھوٹی سی بات ہو جائے کوئی ایسی تو دیکھیے واٹس ایپ چل جائے گا. ساری قومیں دیکھ لیجیے، رشتے ناتے گھر میں بھائی بہن اجنبی ہو گئے ہیں. میں نے ایک شخص سے ملاقات کی، میں نے کہا تیرے چچا سے مل سکتا ہے؟ کہا نہیں. تیرے ماموں سے؟ کہا نہیں. تیرا ماموں تیرا چچا مل سکتا ہے؟ تیرا بھائی آ کر کے ابھی؟ کہا نہیں. میں نے کہا کیا ہے تمہارے پاس عقیدے اور دین کے نام پر؟ معمولی سی مصیبت میں سارے رشتے ختم ہو جائیں، خون کے یہ رشتے، کیا ہے تمہارے پاس؟ میں ایک پہلو بتا رہا ہوں. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ بھر دیا صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے نبی اس کے بعد میدان جنگ میں یہ پورے صحابہ بلا کر کے اللہ کی طرف میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا انتہائی مشکل حالات آئیں گے. وہ روایت بیان کر رہا تھا، تم اللہ سے بل بلا کر دعا کرو لیکن دعا قبول نہیں، حالات نہیں بدلیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکنا اور خیر کی دعوت دینا چھوڑ دو. آج ہمارے کیا ہے، دوسروں کی بات چلے دیجیے. گلی محلے میں اگر کوئی معاملہ ہو تو آدمی بولتا ہے کون اس کے معاملے میں پڑھے، اس کے لفظے میں کون بولے. اگر کوئی برائی کوئی گناہ ہے زبان نہیں کھولتا ہے. کہیں تعلقات کی بات ہوتی ہے، کہیں کچھ. اللہ کے نبی نے کیا مثال دی؟ 2 منزلہ کشتی اگر دریا میں سفر کر رہی ہے اور اوپر کے لوگ جو ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، نیچے کے منزلے کے لوگ جب پانی لگتا ہے تو دریا میں ڈول ڈال کے پانی نکالتے ہیں اوپر جا کر، بار بار وہ اوپر جا رہے ہیں تو نیچے والے جب اوپر جاتے ہیں تو اوپر والوں کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. یہ بار بار چلے آتے ہیں ڈسٹرب کر کے. اوپر والے نیچے والوں کو بھی سمجھ رہا ہے جب ہم پانی کے لیے اوپر جا رہے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. یہ ایسا سوچے نیچے والے کی کون بار بار ان کا بگڑا ہوا چہرہ دیکھے، ان کے طنز سنے، اپنا بیٹا بنا چھید کر لیتے، ایسے پانی لے لے کے چھوڑتے ہیں. اب اوپر کے لوگ سوچے ان کا بیٹا ان کا چھید اپنے سے کیا کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی بھی یہ مثال ہے، پوری کشتی ڈوب جائے. یہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اس کا معاملہ ہے، اس سے ہم کو کیا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو پہلے مکان میں ہوتی ہے گلی کے ڈھکن پر، آخری مکان تک چلی جاتی ہے ہوا کی تیزی کے ساتھ. وہ تالی جو چوک میں بجتی ہے اس کی آواز ہمارے گھر کی دہلیز اور دیواروں تک پہنچتی ہے. یہ بہت اللہ کے نبی نے کہا دعا نہیں قبول ہوتی ہے. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دعا مانگی اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے دعا کی، دعا قبول کی. 3 قسم کی مدد اللہ رب العالمین نے، 3 مدد اللہ رب العالمین نے، 3 قسم کی مدد، 4 بھی کی اللہ نے بھیجی. پہلی اللہ رب العالمین نے قلت و کثرت کا معاملہ تھا، ایک طرف 313 تھے، ایک طرف 1000 کا لشکر جرار. بلکہ مشرکین مکہ نے جب دیکھا اتنی بڑی تعداد ہے تو کہا ذرا تھا اندازہ لگاؤ، حقیقی معلومات ہو کہیں کوئی پیچھے تو نہیں ہے لشکر. ایک کو بھیجا، وہ گھوڑا لے کر کے نکلا، سب طرف گھوما، آیا
واپس کہا رک جاؤ ذرا سا میں دور دور تک دیکھ لوں کہیں کوئی اور تو گروپ نہیں ہے جو لوگوں سے آ کر ملے. واپس آ کر کے کہتا ہے کہ لوگوں میں نے دیکھا تعداد تو بڑی کم تھی لیکن ان کے سر پر موت ہے, صرف تلوار ان کا سب کچھ ہے, ان میں کوئی شخص نہیں بنے گا تم میں سے کسی آدمی کو مارے نہیں گئے. میں نے موت دیکھی ہے ان کو. وہ انتہائی بے جگری کے ساتھ انتہائی جرأت کے ساتھ کھڑے آخر جو وہ کہتا ہے ہو سکے تو جب ڈال جبکہ تعداد بہت زیادہ تھی. اللہ رب العالمین نے پہلی مدد جو کی موسم کی, رات میں بارش ہوئی. اب جب بارش ہوئی تو صحابہ کرام جس علاقے میں تھے وہ ریتیلا علاقہ تھا اور مٹی کا علاقہ تھا مشرکین مکہ کا جو نیچے کی طرف تھا. اور جب بارش ہوئی تو اوپر کی طرف ہلکی بارش ہوئی اور نیچے کی طرف موسلادھار. یہ موسم کی اب پانی جو تھا جب مشرکین مکہ کے لشکر کی طرف بارش ہوئی تو کھینچاؤ والا معاملہ ہو گیا, پیر پھسلنے لگا, پیر جمنا مسئلہ ہو گیا, چلنا مسئلہ. وہاں جنگ کرنا تھی, پیدل بدل کر کے تلواریں چلانا تھی. اور ادھر ریت جم گئی اور پیر جمنے لگے. یہاں الٹا معاملہ ہوا, ریت جم گئی, اللہ کی مدد پائی. صحابہ کرام نے غسل کیا, صبح اٹھے بالکل بالکل طبیعت فریش. جب صبح کی صحابہ کرام دعا استغفار کیا, اس کے بعد دوسری مدد صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کو بالکل چھوٹی تعداد مشرکین مکہ کی نظر آتی, چھوٹی, اور ایسا سکون آیا کہ میدان جنگ میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تلواریں ہمارے ہاتھ سے چھوڑ میدان جنگ. جبکہ تعداد کا معاملہ کتنے فرق سے تھا کہ ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھو ان کو قتل نہ کرنا سب کو دیتا ہے, ان کو ہم اپنے یہاں لے جا کر کے ماریں گے. اتنا خبر تھا اس میدان جنگ میں. جنگ سے پہلے اللہ نے مدد کی. جنگ کا آغاز مشرکین مکہ میں سے چند جب جنگ کے لیے دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون کون ہے. سارے سرداروں نے قریش کے نام بتائے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں نے قریش کا نام سنا تو کہا مدینہ مکہ نے اپنے کلیجے نکال کر کے رکھ دیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی بہت ساری دلیلیں جو ہیں دلائل النبوہ نام سے باقاعدہ ذخیر کتابیں لکھی ہے علماء نے. سچے نبی ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ ابو جہل کا لاشا یہاں پڑا ہوگا, عتبہ یہاں قتل ہوگا, شیبہ یہاں مارا جائے گا, ولید کو یہاں پر قتل کیا جائے گا. ایک ایک سردار کا نام لے کر آپ نے بتایا کہ فلاں یہاں مارا جائے گا, فلاں یہاں مارا جائے گا, فلاں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ دوسرے روز جب جنگ ہوئی تو جس مقام کو اللہ کے نبی نے بتایا تھا تمام مقامات پر بالکل وہیں پر وہ مشرک سردار مار گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اس کے بعد اللہ سے جب دعا مانگی تو خوش ہو کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ فتح کی خوشخبری سناتا ہے. سیعصمهم الجمع ويولون الدبر. اللہ تعالیٰ نے چاہتا, اللہ کے نبی نے چاہتا, اللہ کہتا ہے, اللہ کے نبی نے کہا شاعت الوجوہ, چہرے بگڑ جائیں گے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اللہ کے نبی نے ریت اٹھائی اور ریت اٹھا کر مشرکین مکہ کی طرف جب آپ نے اچھالی تو اللہ رب العالمین کی مشیت تھی, اللہ نے چلائی تھی وہ ریت. کوئی مشرک نہیں تھا جس کے آنکھ یا کاریاموں میں وہ ریت لگی. آپ نے اٹھائی گئے اور اٹھا کر مشرکین مکہ کی طرف اچھالی. دونوں لشکر جب مقابل ہوئے تو مشرکین مکہ کے لشکر سے انتہائی اڑیل ایک شخص مشرک وہ نکلا اور اس نے پانی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی. کہا میں پانی پیوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے حوض پر جا کر. حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابل میں نکلے, پہلے ہی حملے میں اس کی ٹانگ کٹ گئی. کثرت کر کے وہ جب حوض کی طرف بڑھنے لگا اپنے حوض پر اس کو ڈھیر دیا. یہ پہلا معاملہ جو غزوہ بدر میں پہلا قتل جو ہوا, پہلا قتل حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد مشرکین مکہ کے لشکر سے, اب میں اکثر کہا کرتا ہوں بدر انسانی تاریخ کا سب سے عظیم معرکہ تھا, سب سے عظیم. کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ایسے معرکے کی. دیکھیے ہم نے تاریخ میں بہت پڑھا کہ چھوٹے سے لشکر نے بڑے لشکر سے مقابلہ کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بارہا ایسا ہوا کہ ایک چھوٹے سے
بہت ہوا اور اللہ نے غلبہ بھی کیا. اگر تاریخ اسلام پڑھیں گے تو ایک حیرت انگیز جنگ کے نام سے باقاعدہ اکبر سنجیوہ والی میں عنوان لگا کر کے واقعہ لکھا ہے کہ 5000 کے لشکر نے 1 لاکھ کے لشکر سے مقابلہ کیا. غزوہ موتا، جنگ موتا کیا ہے؟ 3000 کا لشکر تھا سامنے، 1 لاکھ کا لشکر تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لشکر میں حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر طیار، اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ، اور یہ جو 3 صحابہ اکرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا تھا، ایک کے بعد ایک شہید ہوئے. لشکر اسلام بغیر سپہ سالار کرے گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان اپنے ہاتھ میں لی، 9 تلواریں آپ کے ہاتھ میں ٹوٹی تھی. ایسی حکمت عملی اور سمبندی کی اور ایسا حملہ کیا جنگ موتا میں عیسائی اور وہ ہرقل کے وہ ٹرین سپاہیوں پر کہ وہ پیچھے ہٹے اور پورے لشکر کو پوری آسانی کے ساتھ نکال کر گئے. اس کو لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں نے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ شکست تھی لیکن فتح تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب حملہ کیا، اندازہ لگائیے 1 لاکھ کا لشکر جبار 3000 کے لشکر کے پیچھے نہیں آیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب؟ حکمت عملی ایسی تبدیل کی تھی. ایسا تاریخ میں آپ کو بہت ملے گا، تاریخ میں بے شمار واقعات ملیں گے ایسے. حضرت وہ صحابی مسلمہ قذاب، اللہ کے نبی نے کہا 30 جھوٹے قذاب جب تک نہیں پیدا ہوں گے قیامت نہیں آئے گی، جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے دور میں اسود انسی، ربیہ، مسلمہ قذاب، ان لوگوں نے اس دور ہی میں دعویٰ کیا تھا. مسلمہ قذاب نے جیسا کوئی میں اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا. 3 لوگوں کو بھیجا کہ حضرت شرابیل بن حسرہ، حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کے لشکر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ بنو حنیفہ جو ہے یہ انتہائی جری لوگ تھے، چکچو لوگ تھے، لڑنے والے لوگ تھے، ان کا مقابلہ. شرابیل بن حسرہ نے جاتے ہی حملہ کر دیا، پیچھے ہٹنا پڑا. جنگ کیسی تھی اس کا اندازہ لگائیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری سپہ سالار جن کی موجودگی فتح کی علامت مانی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے جن کو سیف اللہ کہا، اس جنگ کی بات بتا رہا ہوں. پہلے حملے میں اتنے تیز حملہ تھا کہ خیموں تک وہ لوگ آ گئے، تاریخ بن گئی. اس کے بعد لوگوں جمع کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جوابی حملہ کیا. وہ لمبی تفصیل ہے. ایسا قدم اکھڑا کہ یہ 30,000 کا لشکر جرار بھاگ گئے ایک بھاگ میں جس کا نام تھا حدیقۃ الرحمن، قلعے کی طرح تھا. اس میں جا کے بند ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا. اب کیا ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک کام کرو، مجھے ڈھال میں قد کیا تھا ان کا، آج ہمارا اندازہ لگایا تو 4.5 فٹ کی 5 فٹ کی سے تھا، انتہائی جملے میں کہا مجھ کو اندر ڈال دو، ڈھال میں بٹھا کر کے اچھال کے سر پر اندر پھینک. میں دروازہ کھول دیا، 30,000 کا لشکر چلا. صحابہ اکرام نے کیا. یہ میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی کہانی نہیں، تاریخ بتا رہا ہوں. یہ ہماری تاریخ ہے. آج مار کھاتے نوجوانوں کی چند بزدلوں سے تصویر سائے کرتا ہوں. شجاعت، جوانمردی، ہمت، رزمیہ کی تو سنا کر ہماری ماں نے پالنے میں ہم کو پالا ہے. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والی نظروں سے ہمارا تعلق ہے. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ تمہارا حساب تو ایسی قوم سے بڑا ہے جو اتنا ہی موت کا محبوب رکھتی ہے جتنا تم زندگی کو. خوف نام کی چیز مومن کے دل میں نہیں. خیر، ان کو جو کچھ صحابہ اکرام کے 10-11 بڑی ڈھال تھی اس میں اندر بٹھایا، نیزے کو الٹا کر کے اس اچھال دیا، دیوار پر گئے اور دیوار سے اندر گزرے. 12 لوگوں کو قتل کر کے دروازہ کھلا. تنہا اکیلے لڑ رہے پورے لشکر سے. تصور نہیں کر سکتے، کام جاتا ہے آدمی سوچ کر. کتنے واقعات تاریخ کے بیان کیے جا سکتے ہیں جو حیرت انگیز ہیں. کتنے واقعات. اگر میں جنگ یرموک سے وہ بیان کروں، 30,000 کے لشکر جرار سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید نے ہرقل کے داماد کے 4 لاکھ کے لشکر کو شکست دی. پڑھیے پوری تاریخ. مگر بدر ایک الگ معاملہ ہے، ایک الگ. بدر جیسا معرکہ نہیں. ایک صحابی حضرت طلحہ کہتے ہیں جب کوئی بہت بڑی قسم کھانا رہتی، مشرکین مکہ کے لشکر میں تھے، ایمان نہیں لائے تھے، تو کہتے تھے اس رابطے
کی قسم جس نے بدر کے دن میں کی میری حفاظت فرمائے مجھے بچا لیا ہمارا نہیں. بدر میں کیا ہوا؟ بدر میں جو ہوا وہ تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا. آسمان کانپ گیا ہوگا, زمین تھرنا نہیں ہوگی. بدر میں جو لوگ کھڑے تھے جان دینا مسکراتے ہوئے, سرماؤں کا کام ہے جان دے دیتے ہیں, چری اور شجاعت کرتے ہیں, لشکر میں گھس کر کے پورے لشکر سے ٹکرا جانا یہ ہوتا ہے. لیکن بدر میں جو ہوا وہ نہیں ہوتا. بدر میں کیا ہوا؟ جب بدر کے میدان پر نظر ڈالتی ہے, نظر جاتی ہے تو روح کانپ جاتی ہے. اللہ وہ تیرے کیسے بندے رب العالمین اپنی بے شمار رحمتیں ان پر نازل فرما رب العالمین. کیسے تو صحابہ کرام, قلت و کثرت کا معاملہ نہیں تھا, میدان جنگ میں ہتھیار کی کمی بیشی کا معاملہ نہیں تھا, ایک بہت بڑا معاملہ ہے. جن سے مقابلہ کرنا تھا وہ اپنا خون تھا. میں چند رشتے بتاؤں گا, اگر اس کی لسٹ بتانے بیٹھ جاؤ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. بدر میں اگر آپ دیکھیں اس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں, سامنے کھڑے ہیں آپ کے چچا عباس, سامنے کھڑے ہیں آپ کے داماد آس, اور ڈھیر رشتے ہیں. میں دوسری آگ بڑھاؤں گا, اس طرف کھڑے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سامنے کھڑے ہیں آپ کے بھائی عباس, اس طرف کھڑے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سامنے کھڑے ہیں عقیل, حارث, اسود بن عبد المطلب کے بیٹے حکیمہ, یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اس طرف کھڑے ہیں ابو عبیدہ بن جراح, سامنے کھڑے ہیں آپ کے باپ, اس طرف کھڑے ہیں حذیفہ, سامنے کھڑا ہے آپ کا باپ عتبہ, سامنے کھڑا ہے آپ کا چچا شیبہ, سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی ولید, اس طرف کھڑے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سامنے کھڑا ہے آپ کا ماموں, اس طرف کھڑے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی ابو عزیر ابن عمیر رضی اللہ عنہ, اس طرف کھڑے ہیں ابو بکر صدیق, سامنے کھڑا ہے آپ کا بیٹا عبد الرحمن, اس طرف کھڑے ہیں عبد الرحمن بن عوف, سامنے آپ کا بچپن انتہائی عزیز دوست عمر کھڑا ہوا ہے. اگر صرف رشتے دیکھیں, اپنے خون کے مقابل کھڑے تھے, اور یہ صرف یہاں تک معاملہ نہیں تھا کہ تلواریں لے کر کھڑے ہیں, بلکہ اگر میدان جنگ کا منظر دیکھیں, حضرت عبیدہ ان کے والد 3 مرتبہ ان کے سامنے آئے, 2 مرتبہ آئے, کہا ہٹ جاؤ ابا جان, تیسری مرتبہ تلوار چلا, رکے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کو رکے نہیں, تلوار نہیں رکی, ان کے نزدیک خون کے فرشتہ نہیں, عقیدے اور ایمان کا صرف فرشتہ تھا. ویسے اللہ والے تھے, اپنے خون کے مقابل تلوار چلاتے ہوئے ہاتھ کانپ جاتے ہیں, کلیجہ تھرا جاتا ہے, بدن سو ہو جاتا ہے, لیکن ڈٹے ہیں. یہ عبد الرحمن بن عوف, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کیا واقعہ ہے؟ ان کا عبد الرحمن کہتا ہے کہ ابا جان بدر میں آپ میری تلوار کے ساتھ میں آئے تھے, میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ تھے. اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہتے ہیں اگر تو میری تلوار کے ساتھ میں آتا تو اللہ کی قسم ابو بکر کے ہاتھوں میں جنبش نہیں آتی, تلوار چلانے میں ذات نہیں ہوتا. یہ بدر یہ ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حذیر ابن عمیر, ان کو جب گرفتار کیا گیا تو کہتے ہیں اے انصاری ذرا کس کر ماننا, بہت دولت مند باپ کا بیٹا ہے, بہت دودھ دینے والی اٹھنی دے گی تجھ کو. تو وہ کہتے ہیں بھائی میرے بارے میں کہا نا, یہ مومن میرا بھائی ہے. انہوں نے اپنے خون, قبیلے اور وطن کی بات نہیں, خون کے رشتوں کو, اسلام کی عظمت, اس کی بقا, اللہ کی توحید اور اسلام کے لیے سب کو بند کر دیا. یہ تھے بدر کے لوگ, یہ ہے بدر. اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کو میدان جنگ میں جب دیکھا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر خوش ہو جاؤ, یہ تو جبرائیل ہیں اور دھول میں اٹے ہوئے ہیں. پہلے 1000 پھر 3000 فرشتوں سے اللہ نے مدد فرمائی. اللہ کسی شاعر نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گدوں سے, قطار اندر قطار بھی. وہ جذبہ بدر میں کیا, بدر کیا تھا, بہت اختصار سے بیان. جنگ شروع ہوئی, پہلے عتبہ, شیبہ, ولید, ایک گھر کے 3 لوگ. حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا خیر اگر سامنے کے لشکر میں نہیں ہے, یہ سرخ اونٹ والا جو ہے, کون؟ عتبہ. بہت صحیح. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد, بہت صحیح. مرتبہ کام کو بڑا تھا. اس
کہ ابو جہل نے کہا تھا سینہ سے پوچھ گیا یہ برداشت کرنے والے لوگ. بھائی نکلے تو عتبہ اور شیبہ, بیٹا نکلا ولی حضرت حذیفہ کے تینوں, باپ چچا اور بھائی, باپ عتبہ چچا شیبہ بھائی ولی. ان کے سامنے نکلے 3 انصار. کہا تم سے جنگ نہیں کرنا ہے, جنگ تم سے نہیں لڑنا ہے, ہمارے سطح کے لوگوں کو بھیجو. اللہ کے نبی نے حکم دیا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلو تھے, تینوں نکلے. مقابلہ ولید کا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, شیبہ کا مقابلہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور عتبہ یہ بھی عمر دراز تھے, اور عبیدہ ان دونوں, انہوں نے ایک بار میں اپنے مقابل کو حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ ختم کر دیا. لیکن یہاں جب تلواریں چلی تو دونوں زخمی ہوئے, عبیدہ عتبہ اور عبیدہ دونوں, یہ دونوں اپنے مقابل سے خالی ہو کر کے عتبہ کا بھی انہوں نے کام تمام کر دیا. تصور کیجیے سامنے لشکر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں, سامنے باپ مارا گیا, بھائی مارا گیا, چچا مارا گیا, پورا خانوادہ لبوں میں نکل گیا, پیشانی میں جنبش نہیں, کچھ نہیں, بلکہ یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب مشرکین مکہ کی لاشوں کو, ستاروں کو اٹھا کر کے کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غمگین تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, حذیفہ باپ کی موت کا غم, دیکھیے انسان کی فطرت ہوتی ہے لیکن وہ کتنے اونچے لوگ تھے. کہا اللہ کے نبی نہیں, یہ تو اسلام کے مقابلات میں یہی انجام ہونا تھا. افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ انتہائی سمجھدار, بردبار, دور اندیش انسان تھے میرے والد, ہدایت قبول نہیں کی, بس اس کا افسوس, ہدایت کا افسوس تھا, اس کا افسوس نہیں. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں اگر اشارے کروں صرف بہت مشکل ہے, انسانی تاریخ کے سب سے عظیم معرکے کو صرف 1 گھنٹے میں بیان کر دینا بس بنتا ہوں, مجھ جیسا آدمی اس کے تمام پہلوؤں کو نہیں بیان کر سکتا. اب اشارے کروں گا تیزی سے. میدان جنگ میں کیا ہوا, یہ تینوں مارے گئے, پھر کہاں حملہ ہوا, 14 صحابہ کرام شہید ہوئے, 70 مشرکین مکہ مارے گئے اور 70 گرفتار. فرشتوں کی مدد کیسے آئی؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو دوڑا رہا تھا, میری تلوار ابھی اس کی گردن تک نہیں پہنچی کہ اس کی گردن سر کٹ کے گرا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک مشرک دوڑ رہا تھا, اچانک تڑاک کی آواز آئی اور ایک کوڑے کا نشان اس کی پیشانی سے لے کر ناک تک کے جیسے بالکل کالا گہرا نشان, اور گر کر وہ ہلاک. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا نے جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا تو ایک صحابی نے کہا میں نے گرفتار کیا تھا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ اصل میں مشرکین کے لشکر تھے, اندر سے مسلمان تھے, اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا ان کو کوئی نہ مارے اگر یہ سامنے آ جائے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم نے نہیں, ایک بغیر بالوں والے انتہائی نورانی چہرے والے شخص نے مجھ کو گرفتار کیا جب دکھایا نہیں دیتا. تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر ارشاد فرمایا ایک بزرگ فرشتے کے ذریعے اللہ نے تیری مدد, تمہاری مدد کی صحابی صاحب نے ارشاد فرمایا. فرشتوں کا نزول ہوا, جب فرشتوں کا نزول ہوا تو ابلیس سے لڑائی, جب جو منظر دیکھا وہ مشرکین مکہ کے لشکر کے ساتھ تھا تو وہ بھاگنے لگا. تو اس کو جب روکنے کی کوشش کی, غالباً اللہ نے حضرمی نے روکنے کی کوشش کی یا کسی اور نے, تو سینے پر اس نے مارا اور کہا آج کوئی راہ نہیں ہے بچنے کی, اللہ اتنا خطرناک, میں بھاگ کر سمندر میں جا کر کے پناہ لوں گا. فرار ہو گیا. ادھر کچھ واقعات کیسے ہوئے, عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ, بس ایک تو واقعات کی طرف اشارہ کروں گا. یہ کھجوریں کھانا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر اس غزوے میں لڑتے ہوئے اگر شہادت مل جائے, اللہ کے نبی نے کہا جنت. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. اللہ کے نبی نے کہا کیا؟ کہا اس لیے بہت خوب کہہ رہا ہوں کہ جنت کھجوریں کھا رہے تھے. کہا کون اتنی دیر انتظار کرے جنت کا, کہے میدان جنگ کا اور جا کر کے شہادت حاصل. ایک صحابی جب ترتیب لشکر کی لگائی جا رہی تھی
تو اللہ کے نبی لکڑی سے ان کو کہا ذرا پیچھے ہوتا. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ سے مجھ کو جو آپ نے لکڑی مجھ کو کی ہے، اللہ کے نبی مجھ کو اس کا بدلہ چاہیے، یہ میرے ساتھ زیادہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا کہاں اللہ کے رسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا ٹھیک ہے لو. آپ صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے بدن پر چادر نہیں، آپ کے بدن پہ بھی چادر ہٹا دیں. صحابہ کرام حیرت سے منظر دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں صحابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی، جیسے ہی آ کر کے لپٹ گئے اور کہا اللہ کے نبی سامنے اب میدان کارزار ہے، نہ جانے ملاقات ہو نہ ہو، کم سے کم اس چیز میں اتحاد سے ایک مرتبہ لگ تو جاؤ، بس یہ مقصد ہے اللہ کے رسول. ایک صحابی عوف بن حارث بن عفان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس بات پر مسکراتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر کے میدان جنگ میں اپنے آپ کو ڈبو دے میں اوپر چادر تیسرا پتھر کا اتارا، میدان کارزار میں گھس گئے مشرکین کے لشکر میں، شہید ہوئی واپس کہ اللہ رب العالمین مجھ سے خوش ہو جائے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں وہ کہتے ہیں کہ میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ہمارے دائیں بائیں جو ہے وہ زبردست اور لڑا کیا ہے، کیونکہ آدمی سامنے سے پر لڑے. تو میں نے جب اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو دو بچوں کو دیکھا، ایک معاذ بن عمرو بن جموح اور ایک معاذ بن افرا بن حارث بن افرا، دونوں کا نام معوذ معاذ میں تو ملتا ہے. تو یہ دونوں حضرت خالد عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ چچا جان ابو جہل کہا. تو میں نے پوچھا بچوں تم کو کیا چاہیے؟ یہ بالکل نوجوان یعنی بس ابھی جوانی کی تحلیل میں قدم رکھتے ہیں. تو کہا چچا جان ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بہت اذیت دی. تو کہا بچوں میں نے نظر دوڑائی میدان دیکھنے میں تو تیر تلوار اور کھنجر نیزوں کی ایک باڑ تھی جس کے بیچ میں وہ کھڑا ہوا تھا 70. کہا بچوں وہ رہا تمہارا شکار. اور میں دیکھنے لگا کہ بچے کیا کرتے ہیں. یہ دونوں بچے پڑے ابو جہل کے جب قریب پہنچے تو حضرت معاذ بن حارث بن عفان یہ کہتے ہیں کہ جب میں قریب پہنچا اور جب میں نے تلوار چلائی اس پر ابو جہل پر تو تلوار اس کی پنڈلی پر لگی اور ایسے ہی اس کی پنڈلی اڑی کٹ کر کے جیسے اگر مسل میں گٹھلی ہو اور آپ جب مارے تو کنارے کے حصے پر لگے تو کہتے سخت سے وہ سٹک کر رہی ویسے. یہ منظر جب ابو جہل کے لڑکے اکرمہ نے دیکھا بعد میں وہ ایمان لائے رضی اللہ عنہ اس وقت تک مومن نہیں تھے. انہوں نے تلوار چلائی تو ان کا ہاتھ کر دیا اور صرف چمڑی. بہرحال ابو جہل کو اس طرف سے انہوں نے حملہ کیا اور یہ گر گیا. یہ ان کا ہاتھ جو ہے چمڑی لگی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب تلوار چلاتا اور جب پیچھے کا کاوا لیتا تو یہ ہاتھ جو جھول رہا تھا بار بار ٹکرا جاتا ہے کیونکہ وہ جھول رہا تھا جب چمڑی لگی. کہتے ہیں کہ ایک دو مرتبہ جب یہ واقعہ ہوا اور میں نے دیکھا تصور کیجیے اپنے جسم کا ہاتھ اپنا ہاتھ اللہ کے راستے میں تلوار چلانے میں رکاوٹ بن رہا ہے. اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرما پر کیا جذبہ اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھا پیر رکھا جھٹکے سے کھڑے ہو گئے. وہ ہاتھ میں جسم سے رکھا. دوسرے صحابی جو تھے وہ شہید ہوئے. یہ مارا نہیں گیا قتل نہیں ہوا سانس جاری تھی گرا تھا. کتنا خناس تھا اس کے دل میں. اس سے دعا مانگی تھی بدر کے جنگ سے پہلے ابو جہل نے بھی دعا مانگی تھی. سیرت کی کتاب اٹھائیے جو ہم میں سب سے زیادہ رشتوں کو کاٹنے والا برا ہے جو رشتوں میں دراڑ پیدا کرنے والا ہے. اللہ تجھ کو جو محبوب ہے ان کو شکست دے اور جو محبوب ہے اس کو فتح دے. اور فتح ملی اللہ کے نبی کو کیونکہ رشتوں کو کاٹنے والے کیا تھے. دعا مانگی تھی کیونکہ مشرکین مکہ کے بارے میں ہمارے یہاں الگ ہی تصور ہے. وہ اللہ کو مانتے تھے وہ حج کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. صرف ان کی گھٹی میں پڑا ہوا جب یہ پڑا ہوا تھا سانس چل رہی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اس کے قریب پہنچے تو دیکھا تو اس کے سینے پر پیر رکھا تو کہا کہ مدینہ کے تھے اور مدینہ کے لوگوں کا معیشت جو تھی
बकरियां पालना और खेती बाड़ी। तो कहता है अबू जहल, चरवाहे तुझको अंदाजा नहीं है किस बुलंद मकाम पर खड़ा है। ये मौत के वक्त उसका खन्नास दिमाग का जाता है। और उसके बाद कहता है कि जब मुझको कत्ल करना तो गर्दन का वो हिस्सा काटना जो सीने के पास है, क्योंकि मरने के बाद भी सर सबसे ऊंचा है। ऐसा खन्नास था उसको। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके सर के तरफ के हिस्से से काटा, कत्ल किया। अबू जहल को जब मारा गया, ग़ज़वे के बाद जब ग़ज़वा खत्म हुआ, मैं मुख्तसर करता हूँ तो काफी हो चुका है। ग़ज़वा जब खत्म हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का जो गिरफ्तार हुए उनको लेकर के जब सौदाए बद्र को तदफीन कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह के बाद जब मक्का पहुंचे, मदीना पहुंचे, तो आपने सहाबा किराम से मशवरा किया क्या करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा तो आपने इरशाद फरमाया कि हमारे अपने रिश्तेदार हैं, हमारे अपने भाई बंधु हैं, हमारे अपने कबीले और कौम के, हमारे अपने शहर के लोग हैं, माफ कर दीजिए, हो सकता है अल्लाह को हिदायत दे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी मेरा रिश्तेदार मुझको दीजिए, अबू बकर का रिश्तेदार उसको दीजिए, अली का रिश्तेदार उसको दीजिए। हम अपने रिश्तेदारों का मामला हमारे हाथ से करेंगे ताकि दुनिया देख ले हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के साथ। और आप पढ़िए कुरान मजीद के दूसरे रोज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रो रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और आकर के कहा, किस बात पर रो रहे हैं? किस चीज ने तुम्हारी आंखों को अश्रुबार कर दिया? अगर कोई ऐसी वजह हो तो मैं भी तुम्हारे साथ गमज़दा हो जाऊं, रो, वरना तसल्ली दूं। अल्लाह के नबी ने कहा, आज़ाद उस तरफ के पास था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अगर कातिबे तकदीर के लिखते वक्त ये अंदर लिख दिया जाता कि पत्रों के जो कैदी हैं उनको छोड़ा जाएगा, अज़ाब आ जाता। अब इन कैदियों को जब इनकी बात आई, इसमें वाक़या थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिया देकर के जो कैदी रिहाई चाहते थे, तो इसमें ऐसे लोग जो लिखे पढ़े थे, पढ़ना लिखना जानते थे, उनको रिहाई का मुआयजा कह दिया। 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया। आज हमारे यहाँ हर गली में तो 5-7 सैयद हैं और तालीम के चैंपियन जो कहते हैं ना, भूखे रहो अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। और इन्हीं की स्कूल में जब केजी के लिए जाओ तो बेटा डोनेशन के खड़ा नहीं करेंगे। लंबी लंबी तकरीर होती है, आपका बच्चा बीएड कर लेंगे तो बिना डोनेशन के जितनी भी सलाहियत हो, कौम की अमानत में ख्याल करना बड़ी बात करते हैं। तालीम की बात वो करे जो तालीम के मायने हमवार करे, रास्ते खोले, न कि तालीम के रास्तों में रुकावट बन जाए। तुमने रोका है सवेरों को अंधेर होने नहीं, तुम जरा बढ़ गए होते तो उजाला होता। तुमने रोका है कौम की तालीम का। देखिए अल्लाह के नबी की सीरत, ये नबी के उस अजीम रहनुमा के मानने वालों का तालीम के बाद अल्लाह के नबी ने किस वक्त तालीम को अहमियत दी। देखिए अल्लाह के नबी की सहाबा और खुद अल्लाह के नबी मक्का से हिजरत करके जब मदीना गए तो बदन के कपड़ों पर गए, न कारोबार, न तिजारत, न घर, न बाहर, कुछ नहीं। असहाब सुब्बा जिनका कुछ नहीं था मस्जिद नबवी में रहते थे, तो सिर्फ एक टाइम भूखे रहकर नहीं, घर ना भी हो तो, कारोबार ना भी हो तो तालीम चाहिए। अल्लाह के नबी उस वक्त 10 बच्चों को लिखना पड़ना चाहिए। ये जो तालीम आज कह रहे हैं ना, तालीम, और कौन सी तालीम? बस एक जुमला याद कहूंगा, अल्लाह ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इल्म को रब के साथ जोड़ा है। हमारे यहाँ इल्म को मादियत से जोड़ा, इल्म को नौकरी से जोड़ा, इल्म को सरमाए से जोड़ा। अल्लाह के से अगर जोड़ा होता तो रूहानियत होती, रिश्वत सतानी, अक़रबा परवरी और इस्तेहसाल नहीं होता। मैं तो अक्सर एक मिसाल देता हूँ, दुनिया का इल्म सिर्फ अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो दुनिया का इल्म बताता है और दीन का इल्म बनाता है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, अब अपने बच्चे को लेकर जाओ, आज रिश्वत सतानी कहाँ है? सरकारी ऑफिस में बिना डिग्री के सरकारी का ऑफिसर आप हो सकते हैं? कहाँ है? कोई काम हो सकता है? सबको मालूम है, लेकिन सरकार को
نہیں معلوم کہ کہاں ہے رشوت ستانی، اس لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے. ہر آدمی کہاں ہے؟ ڈاکٹر کٹ لے رہے ہیں، کہاں؟ ڈاکٹر بغیر ڈگری کے کہاں پر ہے یہ سب؟ اور استحصال معاف کیجیے گا، صرف میں ایک تصویر تعلیم یافتہ نہیں. اب ہمارے یہاں کا معاملہ ایسا ہے جو جتنا چھوٹا ہے جہاں جس کو اختیار وہاں وہ کرنا ہے. پھل والے کے پاس جاؤ وہ پھنسا دے گا. کام کرانے کے لیے چاہیے اگر کوئی الیکٹریشین ہے آپ رکھ کر آ جائیے تو 4-6 چیز خراب دی جائے گی، چاہے نہیں خرید کر لے جائے. دیکھیں تو تجربہ کر کے دیکھیں. دیانتداری نیچے جو اوپر تک کے رہتی ہے کہاں؟ یہ کب آئے گی؟ دین کے ساتھ آئے گی، ورنہ علم بہت ہوگا. کسی صحابی نے کہا تھا پہلے لوگ علم حاصل کرتے تھے، پڑھ لکھ کر کے آدمی بنتے تھے، اب علم حاصل کر کے لوگ ملازم بنتے ہیں. پہلے بھوکے رہ کر علم حاصل کرتے تھے، اب نوکری کے لیے علم حاصل کرتے ہیں. بھوک مٹانے کے لیے پوری ترتیب بدل گئی. پہلے علم کہیں کہیں تھا، انسان ہر جگہ تھے، آج علم ہر گھر میں ہے، انسان کہیں کہیں نظر آتے ہیں. کیوں؟ بس دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کا معاملہ ہے. مصر میں ایک مثال ہے، بچے کو لے جا کر ریاضی کے طالب علم استاد کے پاس بٹھا دیجیے، وہ بتائے گا بیٹا 10 کا نوٹ لے کر کے گئے. مقصد کی مثال دیتا ہوں، 10 کا نوٹ لے کر دکان پر گئے، 7 روپے کا سودا لیا تو دکاندار کتنا لوٹائے گا؟ کتنا لوٹائے گا؟ معلوم ہمارے کو تو حساب بہت تیز رہتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کا کاروبار آباد جو ہوتے ہیں فوراً 3 کا اشارہ 70 سے آ رہا ہے، 3 روپیہ لوٹائے گا. اب واقعی بچہ 10 کروڑ لے کر دکان پر گیا، بھیڑ بہت زیادہ تھی، دکاندار نے 7 روپے کا سودا دیا. اب بچے کو کتنا ملنا چاہیے واپس؟ 3. لیکن بھیڑ بہت تھی، دکاندار 7 نوٹ رکھ دیا، اس نے اٹھا کر 7 کروا دیا. اب یہاں اس کو الجبرا یہ نہیں بولتا ہے کیا کرنا ہے، یہ تو اس کو سمجھ گیا 4000 مل گیا. یہ اس کو بتائے گا اس کا دین کہ بیٹا جو زیادہ ملا ہے اس کو لوٹا. الجبرا تو صرف حساب بتائے گا، لیکن اگر دین رہے گا، رب پرستی رہے گی تو ایمانداری رہے گی، وہ صاحب پیسے لوٹا دے گا. اللہ کے نبی نے کہا لکھ رہا ہوگا آپ کے داماد وہ بھی گرفتار ہوئے تھے. جب ان کی رہائی کے لیے آپ کی بیٹی نے اپنا ہاتھ بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. صحابہ کرام نے دیکھا، کہا اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میری بیٹی زینب کا تھا. تو کہا اللہ کے رسول اسے لوٹا دیجیے. آپ نے اسے لوٹا دیا اور کہا حضرت آج تجھے ایمان لے جاتے، بات ایمان لے آتے کہ میری بیٹی کا راستہ چھوڑ. کہا ٹھیک ہے. یہ عہد جو مشرکین مکہ تھے ان سے معاہدہ لے کر کے ان کے جو قید میں تھے تو کیا معاملہ کیا اللہ کے نبی نے قید میں ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رہا کہ رات کے وقت تو کس کے باندھا گیا. حضرت عباس کی جب آواز سنی تو کہا کہ ان کی رسی بیوی کا تو سارے قیدیوں کی رسی بیوی جو صحابہ کھاتے تھے وہی کھلاتے تھے، جو پہنتے تھے وہی پہناتے تھے. قیدی جب تک کے قید میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور دین سے اتنا متاثر ہوئے کہ جب یہ لوٹے تو اسی کا تذکرہ تھا. ادھر مکہ میں جب شکست کی خبر پہنچی تو کیا صورتحال تھی؟ ایک آدمی جب مکہ میں داخل ہوا، میں بہت اختصار کروں گا 2-4 بات. مکہ میں داخل ہوا تو کہا اہل مکہ تھے کہ شکست ہو گئی، یقین ہی نہیں آ رہا تھا. ایسے ایسے سورما اس لشکر میں تھے، ایسے ایسے چڑی اور بہادر تلوار کے دھنی جنہوں نے ہوش سنبھالا تو تلوار جن کا کھلونا ہوا. جب اس نے کہا کہ لوگوں فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، تو لوگوں نے کہا یہ ہوش میں پاگل ہے. صفوان نے کہا کہ اس کو پوچھو تو صفوان کہا ہے، کیونکہ اس میں سب ہر بڑے آتے. اور اگر کوئی نہیں گیا تو اس نے اپنے نائب کو اپنی جگہ کسی کو بھیجا تھا، جیسے ابو لہب اس نے اپنے قرضدار کو بھیجا تھا. حالانکہ اس کے بعد 3 ہی دن میں وہ مرا. عدسہ نامی بیماری میں ابو لہب جو تھا. تو جب اس سے پوچھا گیا تو کہا صفوان یہ حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھو سامنے یہ بیٹھا ہوا ہے. تو کہا یہ ہوش میں، یقین نہیں آ رہا. مکہ میں سناٹا، یہ طے کیا گیا کوئی بھی ماتم نہیں کرے گا، مرثیہ نہیں پڑے گا، ہوئے گا. یہ مشرکین مکہ کا طریقہ ہے، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، مرثیہ. آج بھی ہمارے یہاں کچھ لوگ کرتے ہیں، وہی مشرکین مکہ کو ماننے والے ہیں. وہ مرثیہ، نوحہ اور ماتم منع ہوا یہ. اور یہ کہا گیا
بدر کے قافلے کا پورا مال روک لیا جائے گا, کسی سے اتفاق بدلا لیا جائے گا. بدر کہتی ہے کہ میں وہی بن کر کے تیر چھینتے رہتے تھے, تو جب یہ معاملہ ہوا خوشی کا اظہار کیا تو ابو جہل نے مارا, تو ان کے جو آقا ہے چھیننے کی چوٹ کرتی اور کہا ابو لہب سے یہ خبردار تو اس کا آقا نہیں. ابو لہب 3 روز میں عدسہ نامی ایک بیماری ہوتی تھی بغل میں, تعاون ٹائم عدسہ بیماری تھی, اور بہت ڈرتے تھے اس سے کہ جو مشرک اور کافر موت سے بہت ڈرتا ہے, بہت ڈرتے تھے. جب یہ مرا تو اتنی عبرتناک موت مرا کہ کیا ہوا, اس کی لاش پڑی ہوئی تھی, کوئی اس کے قریب نہیں جاتا, جیسے ہمارے یہاں آج ہو رہا ہے, کوئی لاش کے قریب نہیں جاتا تھا, چھوئے تو ہم کو. تو اس کے بیٹوں کو لوگوں نے کہا شرم نہیں آتی کہ تم کو باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے, کم سے کم اس کو ٹھکانے تو لگا دو. تو ہمارے یہاں تو پیسہ دے کر کے کام ہو جا رہا. اس وقت تو معاملہ کیا تھا, ایک بڑا گڑھا کھودا اس کے بچوں اور غلاموں کو لگایا کہ بڑی لمبی لکڑی سے ڈھکیل کر کے اس کی لاش کو اس میں ڈالی, اور پھر کوڑا کرکٹ سب ڈال کر کے اس کو ڈال دیا. غزوہ بدر, اللہ رب العالمین کی مدد آئی. غزوہ بدر میں اہل ایمان نے اللہ کے رضا اور خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کیا. بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین پر توکل کر کے اللہ کے فیصلے پر راضی ہوئے. قافلے کی چاہت تھی, لیکن جب لشکر سے مقابلہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مشیت پر راضی ہوئے, اللہ پر توکل کیا, اللہ سے مدد مانگی, اللہ رب العالمین نے مدد کی. اس میں ذہانت, قوت فیصلہ, اصرار, قربانی, ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اللہ ہم میں بھی وہ جذبہ پیدا فرما رب العالمین کہ دین کے لیے, اسلام کے لیے, عقیدے کے لیے, تیرے احکامات کے لیے ساری محبتیں, ساری خواہشیں, سارے رشتے سب کچھ قربان کر دے رب العالمین. الہ العالمین تیری محبت کو, تیرے نبی کی اطاعت کو ساری محبتوں پر, سارے رشتوں پر غالب کر دے رب العالمین. الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار عمل بنا دے رب العالمین. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت